السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جلیل شرق پوری نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک چھوڑ دینا چاہیے، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جلیل شرق پوری کا یہ بیان، اور ساتھ میں عمران خان صاحب پر 121 مقدمات ہیں، نام ECL میں نہیں ہے۔ دیکھیے، مجھے دیوداس یاد آ رہی ہے۔ دیوداس میں وہ جو شاہ رخ خان تھا، یا اس سے پہلے جب دلیپ کمار نے دیوداس کی تھی، تو تھا نا کہ کچھ چندر مکھی نے کہا، کچھ پارو نے کہا، مجھے اس کی ترتیب بھی یاد نہیں اب۔ ایک نے کہا کہ دارو چھوڑ دو، ایک نے کہا یہ چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، پھر کوئی کہے گا دنیا چھوڑ دو۔ بالکل ایسے ہی جو ہے وہ معاملہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ باجوہ صاحب نے کہا حکومت چھوڑ دو، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو اپنی FIR کروانا چاہتے ہو یہ ضد چھوڑ دو۔ اب جلیل شرق پوری صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف چھوڑ دو۔ ہاں، نواز شریف چھوڑ دو، عدالت نے بھی کہا تھا نواز شریف چھوڑ دو۔ تو اب عمران خان صاحب پر جو ہے پاکستان چھوڑ دو کا نیا وہ ایک پریشر بن رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے نئے دیوداس بن گئے، اور اب ان میں سے چندر مکھی کون ہے، پارو کون ہے، اور بابو جی یا باؤ جی کون ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے باقی ہے۔ ویسے باؤ جی کون ہے یہ سب کو پتہ ہے، باؤ جی کا تو سب کو پتہ ہے، پارو کا یا چندر لیکن بتایا کوئی نہیں۔ ہاں، وہ کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ پتہ سب کو ہے نا، اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پارو اور چندر مکھی رہ گئے ہیں۔ اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دا سیریسنس آف دا ٹاپک، جلیل شرق پوری صاحب نے ایک طرف پاکستان کا پرچم لگایا ویڈیو میں، ایک طرف PTI کا پرچم لگایا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو گزشتہ کچھ عرصے میں یہ مختلف حلقوں کی جانب سے، سیاسی غیر سیاسی، ایک سے زیادہ بار پیشکش ہوئی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہیں وہ مختلف پلانز دیے گئے، ان پلانز کی تعداد جو ہے وہ 4 بتائی جا رہی ہے۔ ان میں عمران خان صاحب سے مختلف سمجھ لیں کہ ڈیمانڈز کی گئی ہیں، اور ان ڈیمانڈز کے آپ کو پھر عمران خان صاحب کا جواب کیا ان پر، وہ بھی ان کی تقاریر میں، ان کی گفتگو میں ملتا ہے۔ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بیچ میں پچھلے کچھ عرصے میں کی گئی ہے، بار بار کی گئی ہے، اور یہی جلیل شرق پوری صاحب نے بھی دہرائی ہے کہ ملک چھوڑ دیں عمران خان صاحب۔ اگر عمران خان صاحب ملک چھوڑ دیتے ہیں بالفرض محال، تو ان کے جو نیریٹو ہے جو انہوں نے بنایا کہ ملک نہیں چھوڑوں گا، شدید دھچکا لگے گا، ڈیفینیٹلی دھچکا لگے گا، اور عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اس کو اچھا پینٹ کر لیتے ہیں، ایک اچھی پکچر بنا لیتے ہیں اس کی۔ آپ کو ایسی بھی گولیاں ولیاں لگی ہیں، آپ ابھی بھی جب چلتے ہیں تو آپ درد ہے یا آپ ایک ہلکی سی لنگڑاہٹ ہے اس میں ٹانگ میں، تو اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ابھی چیزیں سب ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو فلاں جگہ فلاں ملک میں پہنچ کر اس کو دکھانا ہے، تو آپ چلے جائیں اور 2 سال کے لیے ملک سے چلے جائیں، ایسے کر لیں۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے اپنی زمان پاک کی تقاریر، ابھی جو کنٹینر پہ بھی تقریر کی تھی، وہ بھی بار بار کہا ہے کہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ملک۔ تو یہ جواب عمران خان صاحب نے وہاں دے دیا جہاں سے یہ آفر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، JIT بنائی تھی عدالت نے، اس کے بعد نگران حکومت نے الگ ایک JIT بنائی۔ عمران خان صاحب اپنی حکومت میں رہتے ہوئے اس وقت اپنی مرضی سے FIR نہیں کروا سکے۔ ہاں، وہ عمران خان صاحب، دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اس FIR میں عمران خان صاحب سے کہا گیا، اور یہ ہمارے یہاں کی ایک بڑی عجیب اور تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ اگر وزیر اعظم کا نام ڈلوا رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب نام ڈلوا رہے تھے وزیر اعظم کا، شہباز شریف صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور عمران خان صاحب اس میں ایک حاضر سروس آرمی آفیسر کا نام بھی ڈلوانا چاہتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ نام لے لیں واپس، یعنی شہباز شریف صاحب کے خلاف FIR ہو سکتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف FIR ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ نام واپس لے لیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی FIR برقرار رکھی، لیکن وہ FIR درج نہیں کروا سکے۔ عدالت انوالوڈ ہوئی، عدالت کے کہنے کے بعد ہوا یہ کہ عدالت نے کہا FIR کریں۔ اچھا، عدالت یہ نہیں کرتی کہ عدالت یہ حکم دے کہ عمران خان صاحب جو FIR کروا رہے ہیں وہ FIR درج کی جائے، یہ نہیں ہوتا۔ عدالت کہتی ہے FIR درج کریں، اور پولیس فوراً اپنی مدعیت میں FIR درج کر لیتی ہے کہ عدالت نے کہا ہے، عدالت نے کہا ہے FIR کریں۔ اب پولیس کی مدعیت میں FIR کب ہوتی ہے؟ جب مدعی نہیں ہوتا تب پولیس کی مدعیت میں FIR ہوتی ہے۔ یہاں مدعی موجود ہے لیکن پولیس کی مدعیت میں FIR ہوگی، یہ ارشد شریف کے کیس میں بھی ہوا تھا۔ تو اب SHO کی مدعیت میں، جس SHO کی مدعیت میں FIR کا اندراج ہوا تھا، وہ بھی عامر شہزاد بھدر، عامر بھدر کا پھر اس کے بعد کچھ پراسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔
یہ جو معمہ ہے اب اگر ان کی فیملی بھی نہیں کہہ رہی, دیگر لوگ بھی نہیں کہہ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڈن ہارٹ اٹیک تھا, تو ٹھیک ہے یہ ایسے ہی تھا, لیکن جو ان کی ایج ہے, جو ان کی ظاہری حالت ہے, فٹنس ہے, اس پہ ذرا مشکل لگتا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. لیکن چونکہ کہیں اور سے اس میں کوئی کانٹراڈکٹری چیز آئی نہیں, متضاد چیز آئی نہیں, تو اس لیے یہ ایسے ہی ہے. اب عمران خان صاحب کو ایک آفر کی گئی باہر چلے جاؤ, دوسری آفر عمران خان صاحب کو یہ کی گئی کہ کچھ طے کر لیتے, آپ انتخابات سے باہر ہو جائیں, بائیکاٹ کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں بائیکاٹ نہ کریں, لیکن پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لے لے, عمران خان نہ ہو. اچھا اس کی ہاں موڈیلٹیز طے کر لی جائیں, لیکن عمران خان صاحب نہ ہو. اس پر بھی انکار کر دیا گیا. عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ طے کر لیں, لکھ کر دے دیں, یا یہ وعدہ کر لیں کہ آپ اقتدار میں اگر آ جاتے ہیں تو آپ انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے. عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ دیکھی جائے گی, جو قانون کے مطابق ہے وہ ہوگا, تو یہ بھی ہاں نہیں کیا. پھر میاں نواز شریف کو آنے دیں, ایک یہ ڈیمانڈ ہے. تو میاں نواز شریف کو عمران خان تھوڑی آنے دے گا. میاں نواز شریف کو کون روک رہا ہے؟ ان کی حکومت ہے اس وقت, ان کی جماعت کی. نہیں, میاں نواز شریف کو کوئی روک رہا ہے؟ وہ خود روک رہے ہیں, خود روک رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو تو عدالت کہتی ہے کہ یہ مفرور ہے, اس کا مطلب ہے عدالت کہہ رہی ہے آؤ, مطلوب ہے عدالت. ٹھیک ہے, عدالت نے بھگوڑا کہہ دیا, میاں صاحب نہیں آ رہے. میاں صاحب کو سلیم صافی صاحب نے ابھی کالم لکھا ہے, میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا, وہ نہیں آ رہے. میاں صاحب کے کیس میں باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو آنا پڑے گا. ان کی اپنی جماعت مریم بھی, میاں صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتے, ابھی نہیں آ رہے. اب میاں صاحب کو پہلے ہمیں یہ پتا چلا فیاض شال کی رپورٹ, ٹیکو سوبو سنڈروم, وہ جو ایک باقاعدہ خواتین والی ہے, دل ٹوٹنے کی بیماری ہے, وہ ہو گئی ہے میاں صاحب کو. تو میاں صاحب سفر نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو سعودی عرب ہے یہ ایون فیلڈ کے برابر میں ہے. مطلب میاں صاحب نے سفر کیا ہے نا, میاں صاحب کو اب یہاں سے واپس جتنا سفر کر کے لندن جانا ہے, اس کے آدھے کا آدھا سفر کر کے پاکستان آنا ہے. تو میاں صاحب یہاں واپس آ جائیں, رضا نہیں ہے نا شامل اس میں, عید منائیں, رمضان گزرے گا, واپس آ جائیں. فجواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد آئیں گے میاں صاحب. یہ آپ کہاں لے گئے؟ نہیں, فجواد چودھری صاحب نے یہی کہا تھا نا. تو میاں صاحب آ جائیں. رمضان میں کون کہتا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ چھوڑ دیں. میاں صاحب سرزمین مقدس پہ موجود ہیں. فجواد چودھری صاحب نے مذاق کیا تھا, اور میاں صاحب جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضری دی ہے میاں صاحب نے. تو وہ جو ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. ہاں, یہ اچھا, یہ عجیب تھا. میاں صاحب بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں, تو وہ بعض لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور ملک کے لیے فکر مند ہیں. تو بھائی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو طے کر لیتے دیجیے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بعض گز یہ ہے کہ زمان پارک میں آپریشن کیا جائے گا عید کے دوران, کیونکہ کارکنان چلے جائیں گے. ایک سروے کروایا حکومت نے. یہ سروے جو ہے, یہ رپورٹ جو ہے حکومت کو دی گئی ہیں سیکیورٹی آفیشلز کی جانب سے, کہ اسپیشلی جو خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے کارکن ہیں, ذرا زیادہ سخت جان کارکن, وہ مصیبت بنے ہیں گرفتار کرنے والوں کے لیے. یہ جب بتایا گیا تو کہا گیا یہ عید آ گئی ہے, یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے عید منانے, والدین کے پاس جائیں گے, نوجوان ہیں یہ, یا اپنی فیملیز کے پاس جائیں گے. تو عید پر یہ نہیں ہوں گے, کارکنان کی تعداد بھی کم ہوگی. تو 27 اب ہے, اور یا پھر عید چھٹیاں, تو اس وقت جو ہے وہ زمان پارک میں کارکنان کی تعداد ہوگی بہت ہی تھوڑی. لوگ اپنے کراچی سے اپنوں میں عید منانے کے لیے لوگ, تو وہ والا کام ہوگا, زمان پارک سے اپنوں میں عید منانے کے لیے لوگ جائیں گے. تو ٹھیک ہے, اس وقت یہ کام کر لیا جائے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے. لیکن ابھی تو ضمانتیں موجود ہیں عمران خان صاحب کے پاس. اب یہ جو ضمانتیں موجود ہیں, ان کو اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب بھی تو درج ہو سکتا ہے نا, کوئی نیا کیس کے علاوہ کوئی ایسا کیس جو ابھی تک سامنے نہ آیا ہو. ایسے موقع پہ دبا کے رکھا جاتا ہے ایک کیس, اور جو دبا کے رکھا جاتا ہے اس میں گرفتاری کے لیے اچانک ٹیم آ جاتی ہے کہ آپ کو گرفتار کرنے آئے. تو یہ کام کیا جا سکتا ہے عید کے موقع پر, کسی موقع پر, تاکہ عمران خان گرفتار ہوں, نااہل ہوں. اب میاں صاحب پھر آئیں گے, یہ کہا جا رہا ہے. تو میاں صاحب کی عدالت میں مقدمات ہیں, میاں صاحب آئیں گے تو جیل جائیں گے. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے. انہوں نے کوششیں پوری کر لیں, عدالتی معاملات میں, دیگر معاملات میں پھنسا کے دیکھ لیا. جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے عدت کی مدت پہ آ گئے وہ لوگ, لیکن ابھی تک ناکام ہے. تو اب عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے ملک چھوڑ دو. تو یہ یہاں تک. عید کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ عید کے بعد دیکھیے, عید کے بعد عدالت میں لڑائی جو ہے حکومت کر رہی ہے وہ بھی بڑھے گی,
اور سڑکوں پر لوگ ایکٹیو ہوں گے. رمضان ہوتا ہے نا تو لوگ ذرا ان ایکٹیو ہوتے ہیں, باقاعدہ سستی میں ہوتے ہیں لوگ. وہ سستی ختم کر کے لوگ باہر آئیں گے تو ہمیں محاذ اور زیادہ گرم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک پارلیمنٹ الیکشن رکوانے کے لیے قرارداد منظور کر رہی ہے. تو یہ ایک ہی وجہ ہے ان کے پاس, ایک چیز کی کمی ہے. وہ چیز ہوتی تو ہو جاتا الیکشن. نہیں ہے, ہاں ووٹ نہیں ہے, ووٹ ہوگا تو یہ لوگ الیکشن کرا دیں گے. اب ووٹ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگلا سلسلہ یہ ہوگا کہ عمران خان نااہل ہوگا, جماعت کی سربراہی کے لیے لڑائی ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن فوری کروائے جائیں, یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.